بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 13A اور 13B پڑھیں گے۔ پہلے آدھے گھنٹے میں 13A پڑھیں گے اور اس کے بعد 13B انشاءاللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ یہ کورس ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو کہ بانی اور ڈائریکٹر ہیں انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کے۔ جن بھائیوں نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے وہ بھی اندر آ سکتے ہیں اور کلاس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سبق کے اندر آج ہم سورۃ الناس اس کو پڑھیں گے، اور گرامر میں فعل مضارع میں ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو، یہ عبدہ، ذکرہ، خلقہ اور نصرہ سے جو ہے نا ہم یہ فعل مضارع انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر بعد میں نکات تعلیم آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج 12 نئے الفاظ ہم قرآن مجید کے سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 473 ٹائمز آئے ہیں۔ سبق نمبر 13 کے اختتام تک آپ یہ گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کل 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، یعنی آج کی کلاس مکمل ہونے تک، اور یہ سارے الفاظ مل کے قرآن مجید میں 32,113 مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو ارتبہ بتایا جاتا ہے کہ کل تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، اور ویسے 4,500 الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو کے دہرائی کے ساتھ جو کل جو ہے 78,000 بار آتے ہیں۔ ہماری جو بیٹری چارج ہونی ہے 20 گھنٹے کی اس کلاس کے اندر وہ 41,111 تک ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی آج کے بعد اگلی 7 کلاسوں میں مکمل کریں گے انشاءاللہ بفضل باری تعالیٰ۔ 7 آپ کو ہوم ورک بتائے جاتے ہیں، 2 تلاوت کے ہیں، 5 منٹ قرآن پاک کو دیکھ کے، اور دوسرا 5 منٹ زبانی۔ پھر بکلیٹ ہے آپ کو جو بلیو کارڈ دیا ہوا اس کو دیکھیں۔ MP3 میں کسی بھی قاری کی اچھی تلاوت جو آپ کو لگتی ہے ان کو سنیں اور ان کے ترجمے پر غور کریں۔ کوئی ایک ساتھی یا خود جو ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے گرامر کی پریکٹس کیا کریں، اور نماز کے اندر مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں تاکہ آپ کی وکیبلری میں بھی اضافہ ہو اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ کو بہترین سے بہترین طریقے سے آ سکے۔ آج کا سبق کی ابتدا کرتے ہیں سورۃ الناس۔ دانش بھائی آ جائیں اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ قل آپ پہلے بھی پڑھ چکے، کہہ دیجئے اس کا مطلب ہے اعوذ بھی آپ پڑھ چکے، میں پناہ میں آتا ہوں۔ رب کی بھی آپ پڑھ چکے، الناس لوگوں کی۔ رب کون ہے؟ رب جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کر رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور ناس کا مطلب لوگ ہوتا ہے، انسان۔ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، عربی میں بھی پڑھتے ہیں، فارسی میں بھی پڑھتے ہیں۔ اسباب میں دیکھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، جب ہم کہتے ہیں کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، تو کیسے آپ پناہ میں آتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو غیر محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، اور یہ مختلف جو وائرسز چلتے ہیں، کوئی موبائل کا بھی وائرس ہے، کوئی ٹی وی کا وائرس ہے، اور پھر بیماریوں کے وائرس ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا وائرس آیا ہوتا ہے۔
پھر اپنے اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے اور کر رہا ہے اور کرتا ہی ہے، اس سے بندہ درخواست کرے ان ساری چیزوں کو ذہن کے اندر مد نظر رکھتے ہوئے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں شیطان مردود سے، شر سے، جنات کے شر سے، انسانوں کے شر سے، مختلف لوگوں کے۔ اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ لوگوں کا رب، جو اس وقت 7 ارب لوگوں سے زیادہ دنیا کے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اربہا خربہا لوگوں کا رب۔ پتہ نہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ کوئی کروڑوں سال کہتا ہے، کوئی اربوں سال کہتا ہے، کوئی ہزاروں سال کہتا ہے، کوئی لاکھوں سال کہتا ہے، لیکن جب سے یہ کائنات بنی ہے اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بھرا ہے، وہ رب ہی ہے، وہ پال رہا ہے، وہی کر رہا ہے، آگے بھی وہ کرتا رہے گا، ابھی بھی وہ کر رہا ہے، پہلے بھی وہ کرتا ہے۔ پھر وہ کون ہے؟ لوگوں کے لیے بارش برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ وہی کرنے والا ہے، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ آئیے اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، برب الناس، لوگوں کے رب کی، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ماشاء اللہ جی۔ مالک، بادشاہ، مالک کہتے ہیں بادشاہ، اور الناس کہتے ہیں لوگوں کے۔ مالکن، بادشاہ، یہ قرآن مجید میں 13 مرتبہ آیا ہے، اور ملکن کہتے ہیں فرشتوں کو، ملائکہ، یہ قرآن مجید میں 88 مرتبہ ہے۔ اور مالک کہتے ہیں مالک کو، مالک دنیا کا بھی مالک، لیکن یہاں پہ وہ مالک نہیں، یہاں پہ رب کو مالک کہا گیا۔ اور ملک کہتے ہیں ملکیت، بندہ جب تک زندگی ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے یار یہ مکان میرے نام ہے، یہ جائیداد میرے نام ہے، پہلے اس کے دادے کے نام ہوتی ہے، پھر اس کے باپ کے نام پہ ہوتی ہے، پھر اس کے نام پہ ہوتی ہے، پھر وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کا بیٹا، پھر آگے اس کا بیٹا، اور اسی جھگڑے میں دنیا پیڑھیوں کی پیڑھیاں چلتی رہتی ہیں۔ اور جو لوگ حرام سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں بھی دیتا ہے، اور جو مطلب یہ کہ یعنی حلال پہ تکیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے بھی نوازتا ہے، اور جو حرام میں لگے رہتے ہیں بس پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سے بھی جو غلطیاں بتائیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور آگے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا حرام رزق سے بچا کے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ مجھے اپنے حلال رزق سے کافی ہو جا، مجھے حرام سے بچا، اور مجھ پر اپنا فضل کر دے، اور کسی کا بھی محتاج نہ من سواک۔ تو یہ مالکن بادشاہ، مالکن ملائکہ فرشتہ، مالکن مالک، اور ملکن ملکیت۔ انسان، ناس ہم نے پڑھا آدمی، لوگ، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ، انسان، آدمی۔ الہ، معبود، یہ واحد ہے، اور آلہۃ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ رب کون ہے؟ جو رب ہے، جو آپ کو پل پل ذرہ ذرہ آپ کو پال رہا ہے، تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ تو وہی ہے نا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ دنیاوی بادشاہوں پہ نہ جائے، یہ تو وہی ہے جیسے باپ دادا کی ملکیت ہوئی، یہ وقتی طور پہ کچھ 4 سال کے لیے صدر آ گیا، کوئی وزیر اعظم آ گیا، یا اگر چلے بادشاہ بھی ہو تو کتنی دیر ہے، ایک زندگی، ایک پیریڈ ہے، باپ فوت ہوتا تھا، وہ جو بڑا بیٹا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، پھر آگے اس کا بھی راج شروع،
اسی طرح چلتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ اللہ نے مقرر کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اصل بادشاہ کون ہوا؟ مالک، اللہ رب اس کائنات کا۔ ایک ذہن میں آپ نے رکھے ہیں، اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ وہ کون سا قانون؟ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ ملک الناس، بادشاہ کی لوگوں کے، اور الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ میرے ساتھ پڑھیے، یہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، انعام ہے آپ کے لیے، سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی نہیں، ہاتھ خراب کیا کریں، پہلے ہم بولا نہ کریں گے۔ سورہ فلق کی کتنی ہے؟ نہیں ہم نے، پھر میں نے آپ سے کہا آپ نے نہیں بولنا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا یاد رکھیں، سورہ اخلاص کی 4 آیتیں، سورہ فلق کی 5 آیتیں، اور سورہ ناس کی 6 آیتیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں، میں نے بھی کبھی اس پہ غور نہیں کیا، یقین کریں آج میں جب صبح تیاری کر رہا تھا نا، تو ایسے ہی میرے ذہن میں یہ چیز آئی، میں نے کہا میں اپنے ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ 112 نمبر سورہ جو ہے سورہ اخلاص ہے، اس کی 4 آیتیں، اور جو 113 ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی سورہ فلق، اس کی 5 آیتیں، سورہ ناس جو قرآن پاک کی 114 نمبر آیت سورت ہے، اور آخری سورہ ہے اس کی 6 آیات۔ ٹھیک ہو گیا؟ من شر، شر سے، یہ آپ پڑھ چکے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان، من آپ نے پہلے پڑھ لیا۔ شر کہتے ہیں برائی کو، تکلیف کو، یہ پہلے بھی پڑھ چکے کل آپ۔ کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی اچھی ہو، جیسے بعض گناہ دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کرنے تو گناہ ہی ہے۔ وسواس، بار بار وسوسہ کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ قرآن مجید میں آیا وسوسہ بار بار ایسے طریقے سے دل کے اندر کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خناس، پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، آیا وسوسہ ڈالا چھپ گیا، وہ وسوسہ سینے میں جا کے پکڑتا رہا، دماغ میں چلا گیا، کہنے ضرور میرے خلاف گل کی ہے، ان بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہونا کی بھی ہوگی تو کیا ہو گئی ہے، آپ کے گناہ جھاڑ کے تو اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، صرف تھوڑی سی برداشت ہے نا، ٹالرنس ہے، اگر آپ اس کو برداشت کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کی تو اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہیں، آپ کے گناہ اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں، تو آپ کی چغلی کر رہا ہے، آپ کی غیبت کر رہا ہے، فائدہ تو آپ کا ہے دونوں صورتوں میں، لیکن فائدہ اس وقت ہے جب آپ برداشت کریں، جب آپ کے اندر وہ جذبہ ہو کہ نہیں یار کوئی نہیں، میرا اللہ بدلہ لینے والا، تو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا خناس کہتے ہیں، اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، وسوسہ، وسواس۔ کب؟ جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو وسوسہ شیطان بات کرتا ہے اس دل میں آ کے۔ اگر اس دل کے اندر اللہ ہوگا، آپ ذکر کر رہے ہوں گے اللہ کا، تو انشاءاللہ شیطان بھاگے گا اس سے۔ اور خناس، جب آپ اللہ کو یاد کریں، شیطان کے حملوں کو احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے۔ جب بھی پناہ مانگنی اللہ سے، دل سے، وہ کہتے ہیں نا کیا، فاسن یور سیٹ بیلٹ، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ کس چیز میں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اب، یا اللہ میں پناہ مانگ رہا ہوں شیطان کے، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا ہے، یا اللہ مجھے شیطان مردود کے
حملوں سے بچا. یہ آپ کے جب ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ پکا رکھیں اس کو، تو انشاءاللہ پھر آپ کہیں نہیں جائیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان جو ہے خناس ہو جائے. آئیے میرے ساتھ اس تصور کے ساتھ دعا کے ساتھ پریکٹس کریں اس آیت کو. من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، خناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر، شر سے، وسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، خناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھ لیں. میں نے اس کو ذرا باب محاورہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. الذی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے اس واقعے کے اندر جو اس کا مطلب ہے. اور یوسوس ہو، یہ آپ نے پڑھ لیا ابھی. کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا. فی میں نے پڑھ لیا تھا، آپ میں بھی ہے، بیچ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور صدر کہتے ہیں دل کو، اور صدور جو ہے اس کی جمع ہے. اور یہ قرآن مجید میں 44 ہے، 44 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. الناس آپ پڑھ چکے لوگوں کے. انسان اور ناس کو مجید میں 300 بار آیا ہے، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پہ قرآن مجید کے جو مصحف جو ہے دکھایا تھا آپ کو، جو 15 لائنوں کا وہ ہے 600 صفحات پہ مشتمل. تو اگر ہم ایوریج دیکھیں تو ہر 2 صفحوں کے اوپر ایک دفعہ الناس کا لفظ آتا ہے، اگر اس کو ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت ہوتی ہے تو پھر آپ عمل کرتے ہیں، اور عمل میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار کرنے سے عادت، اور پھر عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے. اگر اچھی عادت ہے تو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی، اگر بری عادت ہے تو وہ آپ کو دوزخ اور جہنم کی طرف لے جائے گی. اور اگر وسوسہ ڈالنے والا سلسلہ آپ شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں، شیطان کے دوست بن گئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ شیطان کے ایجنٹ بن گئے. شیطان تو شیطان ہے نا. جب ہم لوگ بھی شیطان جیسے کام شروع کر دیں گے، شیطانیت ہمارے اندر آ جائے گی، تو ہم تو آٹومیٹکلی اس کے ایجنٹ بن گئے. اس سے پرہیز بہت ضروری. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے بچا، شیطان کی شیطنت سے بچا. شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کے سینے کے اندر وسوسہ ڈال دے. سینہ کیا ہے؟ سینہ دل کا آنگن ہے. اور شیطان جو ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے. اس کا حملہ ہی آپ کے آنگن سے ہوتا ہے، جو سینے سے شروع ہوتا ہے. اگر دل آپ کا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو سوراخ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. جب جگہ نہیں ملے گی تو وہ بھاگ جائے گا، اور اگر جگہ مل گئی تو انسان اس کے حملے کی ذات میں آ کر پھر گناہ کرتا ہے. اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، پھر ایک سے دوسرا نقطہ، دوسرے سے تیسرا نقطہ، تیسرے سے چوتھا نقطہ، حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. نیکی کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اوپر والا ایسا آ گیا کہ وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جی ماشاء اللہ پروفیسر ظفر اللہ صاحب پہلے بھی ایک مٹھائی لے کے آئے تھے، اور آج یہ بسکٹ وغیرہ. بیٹا یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں سر. اچھا آپ کو کریں گے؟ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ پروفیسر صاحب بڑی محبت رکھتے ہیں جی ماشاء اللہ، سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں ماشاء اللہ.
اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مال میں برکت عطا کرے اور ہمارا دین میں آپس میں اور زیادہ سے پیار اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ شیطان کوشش کرتا ہے، جیسے کہ بتایا میں بتا رہا تھا کہ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ دیتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں اگر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن شفا ہے، اس لیے آپ کے سینوں میں قرآن میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کسی کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے ادا ہوئی۔ آئیے اب اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے وسوسے سے بچیں گے اور اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اللہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، اللہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، فی میں نے میں، صدور میں نے دل، دل یعنی دلوں میں، فی صدور دلوں میں، فی صدور دلوں میں، فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجن، من میں نے سے اور جنہ جن، جن بھی 44 مرتبہ قرآن مجید میں ہے۔ ناس آپ پڑھ چکے اس لیے ناس کا ترجمہ نہیں کیا جی۔ تو ناس قرآن کے آخر میں کیوں آیا ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ کہتے ہیں چاہے آپ کو کتنا ہی علم کیوں نہ ہو جائے، قرآن مجید مکمل بھی ہو جائے، لیکن کیا ہے کہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد بھی آپ کو شیطان کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری سانس تک لڑنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناس لفظ جو ہے نا قرآن مجید کے آخر میں لکھے ہیں۔ یہ علماء کرام کا استدلال ہے۔ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، نہ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ وہ تو وہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا، ورنہ شاید آج آپ سارے جنت میں ہی ہوتے۔ لیکن یہ بھی معاملہ سارا ہونا ہی تھا، دنیا بننی تھی، انہوں نے دنیا میں آنا تھا اور یہ سارا سلسلہ بننا تھا۔ مختلف رنگ و نسل کے مختلف مٹیوں سے لوگ بنانے تھے اللہ۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کا ذکر کرنے کا ذریعہ۔ اپنی زبانوں کو بھی اللہ کے کلام سے تر رکھیں، اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مانگتے رہیں۔ من الجنۃ والناس، ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، شیطان ہے، اور وہ آپ کا بدترین دشمن ہے، اور وہ بدترین دشمن کی طرح آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیں اپنے اندر۔ کبھی ذہن میں یہ نہ آنے دیں کہ آپ بڑے نیک ہو گئے ہیں، آج آپ نے اتنی صورتیں پڑھ لی ہیں، آج آپ نے اتنی تلاوت کر لی۔ ہاں یہ ضرور کہ یا اللہ تیرے کرم سے ہوا ہے، میں نے اگر آج 5 وقت نماز مسجد میں آ کے جا کے تو یا اللہ تیرا کرم نہ ہوتا تو میری کیا تھا کہ میں آتا، تو نے میرے ہاتھ پائے ہوں ہر چیز سلامت رکھی، میں تیرے گھر میں آیا نا، اس کو قبول کرنا، یہ تیری مہربانی ہے یا اللہ کہ میں ادھر آ۔ یہ چیز رکھے، اللہ کے مشکور ہوں، اس کی شکر گزاری کرنا۔ اپنے ذہن میں اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھے۔ پھر انسانی وسوسہ کون ہے؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شک و شبہ والی بات ہو رہی ہو یا گناہوں پر اکسانے کی بات ہوتی ہو، ذہن میں رکھیں کہ یہ شیطانوں کی مجلس ہے، اس سے اٹھ جائیں۔ اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا تو اس سے اٹھ کے چلے جانا بہتر ہے، بجائے اس کا کہ حصہ بنے آپ۔
یہ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو بڑا زبردست ہے. ہم بھی یوز کر رہے ہیں. یہ میڈیا ہی ہے نا، یہ سارا جو ہے یہ میڈیا کا حصہ ہے. اس کو اگر آپ پازیٹیو یوز کرتے ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ کسی کو دعا بھیجتے ہیں، راشدہ روز بھیجتے ہیں ماشاء اللہ، اسی طرح اور بھی دوست ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ دعا بندہ بھیجتا ہے، کوئی آیت قرآن پاک کی بھیج دی، کوئی حدیث بھیج دی، تو یہ مطلب اس کا مثبت استعمال ہے، اس کا آپ کو اجر ہے. جتنے بھی لوگ 100 کو بھیجیے، آپ نے 200 کو بھیجیے، اگر آپ نے ایک آیت بھیجی، ترجمہ بھیجی، اگر اس میں سے 10 نے بھی پڑھ لیا تو سیدھے اپنا ماشاءاللہ کمائی کر لی نا، آپ نے تو کمائی کر لی. تو ایسے انسان جو شیطنت کی طرف لے کے جائیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. ہمارا تو نظام تعلیم ہی جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا، یہ جو پنجاب اسکول کی بچی کا جو واقعہ ہوا، مجھے آج کسی ایک عالم نے بھیجا، میں اس سے کہ وہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے اسے کہا یار مجھے کنفرم کریں کہ واقعی ڈیتھ ہوئی ہے. ابھی مجھے جواب نہیں آیا، بہرحال وہ تصویر اور وہ سارا، اور وہ ٹی وی کی رپورٹ بھی میرے پاس ہے اس وقت، اس میں موبائل میں سیو ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارا جو یہ مخلوط تعلیم کا ہے نا سلسلہ، یہ بہت گندا ہے، بہت غلط ہے. اس نے بیڑا غرق کر دیا. ہماری جو اسلامی اقدار ہے نا، اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. دیکھو کہ جڑا ویڈیو بنا رہا سی کیا انہیں نہیں منع کیتا ہونا؟ نہیں، ویڈیو تو کوئی نہیں بنا رہے سی، تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے. اب لگے کئی لوگ انکار کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ چل رہا ہے. یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا جو اکثر حصہ ہے نا، کبھی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں جی، کھانے پکانے کے مختلف چینل ہی بن گئے ہوئے ہیں. کوئی کھانے پکانے کے 24 گھنٹے وہی لگے ہوتے ہیں. اور پھر فیشن کے ہیں، صحت کے ہیں، تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر ہی اسلامی اقدار کا جو ہے نا روندا جاتا ہے. شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو ساری لگی لپی رکھی کوئی نہیں، جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا. ان کا مجھے کسی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر کی، کوئی شہزادے کی کوئی پرواہ نہیں. میں جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے نبی کے فرمان میں، میرا فرض ہے کہ میں بتانا ہے. میں وہ بتا دیتا ہوں، عمل کرتا ہے کرے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے. مجھے اللہ نے موقع دیا، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. مانتا مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے. بہت دل گردے کی بات ہے، بہت دل گردے کی بات. وہ بتا رہے تھے کہ میں مطلب موضوع سے ہٹ نہ جاؤں کہ دبئی میں ایک کہتے ہیں، میں بندے کا نام نہیں لوں گا، کہتے ہیں انہوں نے 400 کروڑ ڈالر کی مجھے آفر کی کہ آپ ادھر یونیورسٹی بنائیں، 50% آپ کا پروفٹ، 50% میرا. 400 کروڑ ڈالر کو ضرب دینا ذرا 300 سے، تو ذرا حساب لگائیں کتنے ارب روپیہ. کہتے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ یار چلو اسلامک یونیورسٹی ایک میں بناتا ہوں، میرے ذہن میں آیا. کہتے ہیں میں کوشش کروں گا پڑھنے کی، لیکن کہتے پھر میں نے جب دیکھا، ریسرچ کی تھوڑی، تو میں نے کہا یار نہیں، جو میں پیس ٹی وی کو ٹائم دے رہا ہوں نا 5 سے 6 گھنٹے روز کے، میرے یہ ختم ہو جائے گا. میں اس کے ذریعے میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہوں، میرا پیغام پہنچتا ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں. کہتے ہیں میں اس لیے میں نے پھر ان کو نہ کر دوں. کراچی سے بھی ایک بندے نے ان کو آفر کیا، لاہور سے بھی 3 بندوں نے آفر کیا کہ آپ یہاں پہ یونیورسٹی بنائیں، جو بھی ایکسپینڈیچر آئیں گے ہم خرچ کریں گے. کہتے ہیں اس میں بعد میں سن لوں گا. یہ اس دن بتا رہے تھے پرسوں کی میٹنگ میں. تو یہ اللہ سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں، وہ سارے انسانیت شریعت کی سزا کے قانون پہ نہیں چل سکتے. دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی. الگ الگ انداز سے وہ شک ڈالتے ہیں. وہی اگر آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو آپ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، آپ تو دقیانوسی ہو جائیں گے. آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ پرانے زمانے کی، جب آپ کے نانا دادا، نانی نانا یا دادی دادا وہ بات کیا کرتے تھے کہ نہیں بیٹے ترجمے سے قرآن پڑھو، یہ پڑھ لو، تھوڑی سی آیتیں سیکھ لو. اب دیکھیں قرآن پاک دنیا کی وہ کتاب ہے، سب سے افضل ترین کتاب. کیسے اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کتابوں میں سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن.
لیکن اس کے اندر بھی لوگوں کو شک ڈالتے ہیں. قرآن پاک پڑھیں تو صحیح ترجمے کے ساتھ، دیکھیں تو صحیح اس کو. سورۃ الفلق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک صفت تھی. صفت کیا تھی؟ رب ہے کس کا؟ قل اعوذ برب الفلق. کس کا رب ہے؟ صبح. ماشاء اللہ، یہ آپ کا انعام ہے صبح کی. اور تین اس کے اندر شرط ہے. کون کون سا تھا؟ اندھیرا، جادو اور حسد. اندھیرا، جادو، حسد. اندھیرا، جادو، حسد. اندھیرا، جادو، حسد. ایک جو ہے نا صفت. اور اب جو سورہ ناز جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر تین صفتیں ہیں بالکل اس کے اپوزٹ اور ایک شر ہے. کون کون سی صفت ہے؟ ادھر آ جائیں برب الفلق، ایک صفت سورہ فلق میں. ادھر آ جائیں برب الناس، پہلی صفت. دوسری ملک الناس، لوگوں کا مالک، بادشاہ. کون؟ اللہ. اور پھر الہ الناس، کون؟ معبود. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. الہ الناس، یہ تین صفتیں ہیں ناس میں. یہ امتحان میں آئے گا، ٹھیک ہے. اور ایک شر ہے. کون سا شر؟ من شر الوسواس الخناس. وسوسہ، وسوسہ جو ہے یہ شر ہے. اس کے اندر ایک صفت، تین شر. سورہ ناس کے اندر تین صفتیں، ایک شر. اس کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ تعالی. جیسے میں آپ کو دروارا نا، اندھیرا، جادو، حسد، یہ ہو گئے. اور صبح کا رب جو ہے وہ ہو گئے اپنا صفت ہو گئی اللہ کی. اور یہاں تین صفتیں آگے برب الناس، لوگوں کا رب. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس، لوگوں کا معبود. اور شر میں کیا ہے؟ وسوسہ. ٹھیک ہو گیا. سورۃ الناس کو زندگی کے اندر کیسے لایا جائے؟ تو سورۃ الناس کو سنت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جیسے انہوں نے بتایا ویسے آپ اس کو اپنی زندگی کا مسکن بنائیں، روٹین بنائیں. اور کیسے؟ ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے. جبکہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو تین تین دفعہ پڑھنا. اور پھر وہ میں نے بتائی تھی آپ کو حدیث کے، رات کو سوتے وقت تینوں دفعہ یہ تین پھول پڑھ کے اس کے بعد اپنے جسم کے ساری جگہ پہ نا آپ نے پھونک مار کے تو سارے جسم ہاتھ پھیرنا. یہ تین دفعہ کرنا ہے. پہلے تینوں بیٹے آدھا گھنٹہ مکمل ہو رہا ہے، پھر آپ سوال کیجیے گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. جزاک اللہ. یہ مکمل ہونے والا ہے. منن تو میرے آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. من الجنۃ والناس، من سے جنہ جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. سورۃ الناس کا کوئی خلاصہ پوچھے گا امتحان میں آئے تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے. تو سورۃ الناس کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کا جائزہ لیں. کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ پھر اسے اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں. کیوں؟ بری صحبت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی. اور پھر یہ ساری چیزوں میں دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کے اندر ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے پلان بنائیے. اچھے دوست، اچھی صحبت، قرآن پاک کو ترجمے سے سیکھیں، نماز کو ترجمے سے سیکھیں، اور بے شمار چیزیں ہیں. اچھی صحبت بہت زبردست چیز ہے. اور پھر انفرادی اور اجتماعی کوشش کریں. جب یہ ساری چیزیں آپ کر لیں پھر آگے تبلیغ کے لیے اپنی انفرادی بھی کوشش کریں اور اجتماعی کوشش بھی کریں. اب ہم لیتے ہیں بریک اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر.